تو جن کی ضمانتیں خارج ہو رہی ہیں یا جن کو گرفتاری کا ڈر ہے وہ خود تو عدالتوں سے بھاگ رہے ہیں، حالانکہ ان کے کارکن جو ہیں وہ جیل میں ہیں۔ اور عدالت نے ان کی بیل ریجیکٹ کر ماری، وہاں سے وہ بھاگے، اور جس وقت ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں اس وقت یہ ویڈیو سب سے زیادہ شیئر ہو رہی ہے پاکستان کے اندر۔ اس سے زیادہ برا سلوک جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کارکنوں سے ہو رہا ہے۔ آپ نے دونوں کو فارغ کر دیا، یعنی کہ پوری لیڈرشپ ہی آپ نے اڑا کے رکھ دی سندھ سے۔ آئی ایم ایف کا جو شیڈول جاری ہوا ہے اس میں پاکستان کا نام تو ہے نہیں۔ آئی ایم ایف اب بیٹھے گا جب نئی حکومت آئے گی نومبر میں الیکشن کے بعد، ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ مذاکرات کریں گے اور نئی ڈیل کی طرف جائیں گے۔ ہمیں الیکشن میں آئی ایم ایف کے بغیر جانا پڑے گا۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام بات سے بات کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عفیفہ رو، اور میرے ساتھ موجود ہے ملک کے نامور تجزیہ کار رضوان رضی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ جی بالکل شکر ہے اللہ کا سر، لیکن یہ بتائیں کہ یہ ہمارے سیاستدان جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ خیریت سے نہیں ہے۔ اپنے کارکنوں کو جوش دلانے والے اور ان کو جو ہے وہ لڑنے کا اور اپنے جو ہے نا وہ ثابت قدم رہنے کا جو درس دیتے تھے، اب وہ خود جو ہے وہ بھاگ رہے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں یہ کیا ہو رہا ہے؟ سب سے پہلے تو جو ہے نا وہ عمران خان صاحب کا ہی سننے میں یہ آ رہا تھا کہ جی شاید ان کو جو ہے نا کوئی ڈر پڑ گیا تھا کہ وہ گرفتار ہونے والے ہیں، تو عدالت سے ان کی جاتے ہوئے کی ویڈیو سامنے آئی اور جس میں وہ ایک دو لوگوں کو دھکا بھی پڑ گیا۔ اب اسد عمر اور شاہ محمود قریشی جو ہے ان کا بھی یہی حال ہو رہا ہے۔ تو جن کی ضمانتیں خارج ہو رہی ہیں یا جن کو گرفتاری کا ڈر ہے وہ خود تو عدالتوں سے بھاگ رہے ہیں، حالانکہ ان کے کارکن جو ہیں وہ جیل میں ہیں۔ تو اب یہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلے بھاگنے کا واقعہ جو تھا فواد چودھری صاحب کے ساتھ پیش آیا تھا۔ اچھا، فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ ہمارے دوستوں کے دوست ہیں، تو ہم نے ان سے پوچھوایا کہ وہ کیوں بھاگے تھے۔ میرا مطلب ہے سیاسی لیڈر کا گرفتار ہو جانا عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ میرے اوپر تشدد بہت زیادہ کیا گیا تھا، میں اس لیے بھاگا تھا۔ اب بظاہر ان کے جسم سے کوئی تشدد نظر نہیں آتا نا، مطلب تشدد ہویا ہو تو بندہ چلنے میں مشکل پیش آتی ہے اس کو، یہ وہ سارا کچھ۔ تو انسیڈنٹلی میرے ساتھ وہ لوگ ٹکرا گئے ایک محفل میں، جن کا دعویٰ تھا کہ انہوں نے فواد چودھری صاحب کو گرفتار کیا تھا یا انویسٹیگیٹ کیا تھا۔ تو میں نے ان سے ازراہ تفنن کہا، میں نے کہا کہ آپ نے بڑا تشدد کیا ان پہ۔ تو انہوں نے کہا آپ جون سی قسم کہیں ہم وہ قسم دینے کو تیار ہیں کہ صرف ان کی کچھ عرصے کے لیے آنکھوں پہ پٹی باندھ کے ان کو دیوار کی طرف منہ کر کے بٹھا دیا گیا تھا، اور ان کے ساتھ کسی قسم کا، انہوں نے کہا رضی صاحب آپ خود بتائیے اگر ان کے جسم کے اوپر کوئی نشان ہوتا تو آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ اس نشان کی تصویر بنا کے اسے پبلک نہ کرتے؟ ٹھیک ہے، وہ جس طرح کی پارٹی ہے یا جس طرح کی ان کا مزاج ہے، انہوں نے تو فوراً اس کی تصویر کھینچنی تھی اور سوشل میڈیا کے اوپر پبلک کر دینی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، صرف وہ ڈرے بہت ہوئے تھے، کیونکہ اس سے پہلے جب بھی وہ اگر کبھی گئے ہوں گے جیل میں، ویسے وہ کہتے ہیں کبھی نہیں گئے لیکن گئے ہوں گے، وزٹ بھی کرنے گئے ہوں گے ایز اے لائر، تو ان کو بڑا وی آئی پی ٹریٹمنٹ ملتا رہا ہے وہاں پہ۔ ان کو صرف ایک ملزم کا حوالاتی کا ٹریٹمنٹ ملا، جس کے اوپر جو تھے وہ پریشان ہو گئے۔ ایک تو وہ واقعہ ہوا۔ دوسرا واقعہ ہوتا ہے عمران خان صاحب کا۔ عمران خان صاحب جو ہیں ایک تو کل گئے ہوئے تھے نا اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے لیے، اور جہاں پہ ان کی جو بیگم ہیں بشرا بی بی صاحبہ، ان کی بھی پیشی تھی، اور باوجود وہ پیشی نہ ہو سکی، یہ نہیں گئی، اور اس کے بعد جو ہے یہ تیسرا نوٹس تھا۔ اس نوٹس کے بعد اب نیب کے ہاتھ میں بھی ایک جواز آ گیا ہے، وہ اگر بشرا بی بی کو کسی بھی وقت گرفتار کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ بات ہو گئی، لیکن عمران خان صاحب عمران خان صاحب کی میں بات کر رہا ہوں۔ عمران خان صاحب کو ٹوائلٹ جانے کی حاجت ہوئی، تو ظاہر پبلک ٹوائلٹ میں تو جا سکتے تھے، وہ پبلک فگر ہے، تو انہوں نے پوچھوایا، تو نئے اسلام آباد ہائی کورٹ کی نئی بلڈنگ بنی ہے، تو وہاں پہ انہیں کہا گیا کہ جو سیکٹری ہیں اس کے چیف جسٹس کے، ان کا باتھ روم بھی بہت اچھا ہے، تو آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب وہاں پہ گئے، انہوں نے وہ باتھ روم استعمال کیا، اور باتھ روم استعمال کرنے کے بعد وہ وہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے بندہ جیسے بیٹھ جاتا ہے نا، سستانے لگتا ہے، تو وہ ابھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو جسٹس اینڈ لا کمیشن جو ہے اس کے دو لوگ آئے، اور انہوں نے چیف جسٹس اسلام آباد جو ہیں ان کو آ کے کہا آہستہ سی آواز میں
کہ سر یہ ہمیں بہت ضروری کام ہے, ہمارے پاس وقت کوئی نہیں ہے اس کام کو کرنے کا, تو انہیں کہیں کہ فوری طور پہ مہربانی فرمائیں اور اس کی اجازت دے دیں. اب عمران خان صاحب سمجھے کہ وہ شاید جسٹس لا کمیشن والے جو ہیں وہ شاید پولیس والے ہیں اور وہ ان کی گرفتاری کی اجازت مانگنے کے لیے آئے ہیں. عمران خان صاحب ایک دم بجلی کی تیزی سے اٹھے اور اس اٹھنے کے اندر وہ سیکرٹری صاحب جو تھے وہ تھوڑے سے راستے میں کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ سر آپ تشریف رکھیں, پانی آ رہا ہے, جوس آ رہا ہے جو آپ نے کہا تھا. لیکن انہوں نے ان کو بھی ایسے کر کے پرے ہٹایا, دھکا دیا ایک قسم کا, اور وہ گرتے گرتے بچے. اور یہ تقریباً بھاگتے ہوئے جو تھے اس عدالت میں پہنچ گئے جس عدالت میں ان کی ضمانت کا کیس لگا ہوا تھا. اور جب یہ وہاں پہ پہنچے ہیں تو ان کی سانس باقاعدہ پھولی ہوئی تھی. لیکن گزشتہ ہفتے جو تھا یہ معاملہ اس لیے سامنے نہ آ سکا کہ وہ ظاہر وہاں پہ کوئی جرنلسٹ موجود نہیں تھا. پھر وہ سیکرٹری صاحب کے سٹاف نے جرنلسٹ کو ڈھونڈا اور اسے یہ کہانی سنائی, اور وہ کہانی اس دفعہ جب وہ پیشی دینے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر تو یہ سامنے آ گئی. یہ دوسرا واقعہ ہو گیا. آج تیسرا واقعہ ہوا ہے, اور تیسرا واقعہ یہ ہوا ہے کہ اسد عمر صاحب جو ہیں ان کی بیل ہو گئی ہے, بیل ریجیکٹ ہو گئی, اور ان کے ساتھ شاہ محمود قریشی بھی تھے. 9 اور 10 کے جو ہے نا دن کے جو واقعات ہیں ان کے اندر ان کو ماسٹر مائنڈ کے طور پہ ان کے خلاف پرچہ درج ہوا ہے. اب ظاہر اس کے اندر انہوں نے بیل لے لی ہوئی تھی. اب ان کا یہ جھومتے جامتے پہنچے کیونکہ ان کا خیال تھا کہ بیل تو ہو ہی جانی ہے, پی ٹی آئی کے لوگوں کو بیلز تو مل ہی جا رہی ہیں اس وقت, لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا. ہاں ان کو تو مل گئی ہے, ان کی تو رہائی بھی عمل میں آ جائے گی, £1,00,000 کا مچلکا انہیں کہا ہے جمع کروائیں. لیکن اب یہ نہ ہو کہ انہیں کسی اور کیس میں گرفتار کر لیا جائے. اب اسد عمر صاحب تیاری میں نہیں تھے. نارملی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی کسی عدالت سے بیل مسترد ہو جانے کا خدشہ ہو تو پی ٹی آئی کے وکلا کی ٹیم بہت ایفیشینٹ ہے. انہوں نے اس کے خلاف اپیل جو ہے, مطلب کہ یہ اب سیشن کورٹ میں اپیل ریجیکٹ ہوئی ہے نا ان کی, تو ہائی کورٹ کے لیے انہوں نے درخواست تیار کر کے رکھی ہوتی ہے. جیسے ادھر سے ریجیکشن کا اناؤنسمنٹ ہوتا ہے وہ اس کے خلاف فیصلہ لینے کے لیے اعلیٰ عدالت میں پہنچ جاتے ہیں اور انہیں مل بھی جاتا ہے. میرا خیال ہے کہ اس دفعہ ان کے ساتھ ہینڈ ہو گیا, کیونکہ اسد عمر صاحب جو تھے وہ کل جب عمران خان پیش ہوئے تو عدالت میں گئے, اور پھر عمران خان صاحب کی ابھی سماعت جاری تھی تو وہاں سے اجازت لے کے عمران خان صاحب سے نکل آئے. عمران خان صاحب نے ان سے ہاتھ نہیں ملایا, یا شاید ملایا لیکن ان کی طرف دیکھا نہیں ہے, تو وہ نکل آئے وہاں سے کہ میں نے بیگم کو ایئرپورٹ چھوڑنے جانا ہے. اس کے بعد پھر پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹرول نے جو ان کی ٹرولنگ کی ہے, ان کے خلاف جو ٹرینڈ باندھے, اسد عمر صاحب کو غدار اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ڈکلیئر کیا ہے. اب یہ اس پس منظر کے ساتھ اسد عمر صاحب عدالت پہنچے اور عدالت نے ان کی بیل ریجیکٹ کر ماری. اب تیاری ان کی تھی کوئی نہیں, وہاں سے وہ بھاگیں اور بہت تیزی سے بھاگ کے وہ پھر اپنی جو V8 بڑی گاڑی ہوتی ہے جیپ, اس کے اندر بیٹھے ہیں اور وہاں سے نکل گئے ہیں. اور جس وقت ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں اس وقت یہ ویڈیو سب سے زیادہ شیئر ہو رہی ہے پاکستان کے اندر. اب لوگوں کے بچوں کو تو یہ کہتے ہیں کہ حق کے لیے ڈٹ جاؤ, جان دے دیں, یہ کر دیں وہ کر دیں, خود یہ ضمانتیں لیتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں. ضمانتیں جب مسترد ہوتی ہیں عدالتوں سے اور اگلی عدالتوں میں پیش ہو جاتے ہیں. یہ قیادت تو نہیں ہے نا. اب یہ دونوں لیڈر جو وہاں سے بھاگے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ان پر جو تشدد ہوتا ہے وہ آپ خود بتا چکے ہیں کہ فواد چودھری پہ جتنا تشدد ہوا تھا تو اس سے کہیں زیادہ برا سلوک تو ایون لوگوں کے ساتھ جلسوں میں ہو جاتا ہے. نہیں, اس سے زیادہ برا سلوک جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کارکنوں سے ہو رہا ہے جن کو اس وقت گرفتار کیا ہوا ہے. ہم ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں باقاعدہ اور اٹھاتے رہتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, آج اپنے پروگرام کے بھی, کہ ان کو ان کے وکلا تک رسائی دی جائے. اور ہماری یہ آواز اٹھانے کا نتیجہ ہے کہ پرسوں جو ہے وہ 29 پی ٹی آئی کے ورکرز جن کے خلاف کوئی مقدمہ ثابت نہیں ہو رہا تھا ان کو رہا کر دیا گیا, اور وہ وقتاً فوقتاً رہا ہوتے رہتے ہیں. 7,000 لوگ گرفتار ہوئے تھے 9 مئی کے واقعات کے کنیکشن کے اندر. اور اس وقت پولیس کہتی ہے, پنجاب اور کے پی کے کی پولیس اور اسلام آباد کی پولیس ملا کے ان کا کہنا ہے کہ جی ہمارے پاس 1850 لوگ رہ گئے ہیں ان کے نا, باقی سارے رہا کر دیے گئے یا رہا ہو گئے. تقریباً 4200 کے قریب 4150 کے قریب لوگ رہا ہوئے ہیں, بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگ, اگر آپ مجھے اجازت, 5100 کے قریب لوگ رہا ہوئے ہیں. تو یہ اسی وجہ سے رہا ہوئے ہیں نا کہ ہم نے آواز اٹھائی ہے, ہیومن رائٹس کی تنظیموں نے آواز اٹھائی ہے.
لیکن جو پکڑے گئے تھے ان کے ساتھ پہلے 1-2 دن کافی زیادہ برا سلوک ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو لیکن بجائے اس کے یہ ان ورکرز کو کنسول کریں جو رہا ہو کے آ رہا ہے، اس کے گھر جائیں اسے ملنے کے لیے، یا اس کو خود اپنے پاس بلائیں، اس کے ساتھ تصویر بنائیں، یہ خود بھاگتے پھر رہے. ان کو اپنا ڈر ہے نا اپنی گرفتاریوں کا. اور سر جس طرح سے آپ نے شہریار آفریدی صاحب کی بات کی، تو مجھے بتائیے گا یہ جو آپ خدشے کا اظہار کر رہے ہیں یہ کتنے فیصد درست ثابت ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس ضمانت کے بعد ان کو کسی اور مقدمے میں گرفتار کر لیا جائے؟ دیکھیں جس طرح یہ درست ہے پرویز الہی صاحب کو جو پنجاب اسمبلی کے اندر ناجائز بھرتیاں کرنے کے الزام میں آج بیل مل گئی، لیکن اس کے ساتھ ہی ایف آئی اے نے کوئی کیس تیار کر رکھا تھا. یہ تو اینٹی کرپشن کے مقدمے میں بیل ملی نا، تو مجھے بتایا گیا کہ جناب ایف آئی اے کا کیس تیار ہے اور منی لانڈرنگ کا، اور اس کے اندر یہ اور ان کے صاحبزادے مونس الہی صاحب جو ہیں وہ نامزد ہیں، تو اس کے اندر ان کو گرفتار کر لیا جائے گا. تو مطلب کہ اس لیے زیادہ امکان تو یہی ہے کہ اپنا شہریار آفریدی صاحب جو ہیں انہوں نے کافی زیادہ اپنی مظلومیت والی تصاویر جو ہے وہ پبلکلی شیئر کی ہیں، اور لوگوں نے بھی کہا ہے کہ یار آپ جو ہے وہ ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ ان کے حق میں آواز اٹھی ہے کافی زیادہ. تو زیادہ امکان یہی ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ کسی نئے مقدمے کے اندر گرفتار نہ کیا جائے. آپ اسے میری وشفل تھنکنگ بھی کہہ سکتے ہیں، میری خواہش بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کو کافی زیادہ رگڑا لگ گیا ہے، تو ان کے ستیلے بھائی جو ہیں وہ ڈیٹینشن کے دوران اس دنیا سے چلے گئے، وہ جنازہ نہ پڑھ سکے، تو بڑی ان کو سمپتھیز ملی اس کے بعد کہ یار کم از کم آپ پیرول پہ ہی رہا کر کے ان کو جنازہ تو پڑھوا سکتے تھے، وہ ان کی آخری رسومات کے اندر شریک ہو جاتے. تو وہ بہرحال اس کے بعد زیادہ امکان ہے کہ شاید انہیں کسی اور مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے، لیکن جب تک ہم یہ ولاگ کر رہے ہیں سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ پی ایم ایل این کے جو پاسبل کینڈیڈیٹس ہیں ان کی لسٹیں منگوائی ہیں جو بھی پنجاب سے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب یہ پی ایم ایل این کی یہ جو تیاریاں چل رہی ہیں الیکشن کے حوالے سے، یہ جو امیدواروں کی لسٹیں منگائی جا رہی ہیں، تو اب یہ جو ہے کس خوش نصیب کا نام جو ہے وہ سامنے آئے گا، یا ان کی کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے آگے اس حوالے سے؟ دیکھیں جنوبی پنجاب سے نہیں، پورے پنجاب بلکہ کے پی اور سندھ سے بھی منگوائے ہیں. جی پنجاب سے، اور پنجاب اور کے پی اور سندھ کے بھی کچھ علاقوں سے انہوں نے لوگوں کے نام پرپوز. اب ہمیں یہی شکوہ ہے اپنی پولیٹیکل قیادت سے نا کہ یہ ہوم ورک نہیں کرتی. اب جب سر پہ پڑی ہے تو اب انہوں نے وہ لسٹوں کی تیاری شروع کی. پورے 5 سال کا کام ہوتا ہے. جیسے شاہ محمد شاہ انہوں نے سندھ کے اندر صدر لگائے ہوئے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے. وہ صاحب جو ہیں انہوں نے جب سے وہ صدر لگے ہیں تب سے لے کے یا تو وہ ہاسپٹل میں رہتے ہیں اور ان کی وہ سانس کا مسئلہ ہے، تو وہ جو سانس کے لیے سننے میں یہ بھی تو آیا ہے کہ ان کو عہدے سے ہٹایا جا رہا ہے، اور اب جس طرح سے پہلے مفتاح اسماعیل کو ہٹا دیا گیا، اب وہ شاہ محمد صاحب کو ہٹا دیا گیا، تو پی ایم ایل این ویسے ہی سندھ میں تو جو ہے وہ کوئی گنے چنے لوگ ہیں ان کے، اور اسی طرح سے اگر ہٹاتے رہیں گے تو پھر باقی بچے گا کیا؟ یا یہ خود بھی بس پارٹی کو راستہ صاف کر کے دے رہے ہیں؟ سندھ میں کچھ پاکٹس تو ہیں نا، 14 یونین کونسل جیتی ہیں اگر کراچی میں، تو اس کے اوپر ایک ایم این اے کی سیٹ تو نکلتی ہے نا. اور اگر آپ کو یاد ہو تو وہاں پہ یہ جو شہباز شریف نے جو الیکشن لڑا تھا وہ تو آلموسٹ جیت گئے ہوئے تھے نا. وہ تو پھر دھاندلی کر کے 500-550 ووٹوں سے فیصل واؤڈا کو جتایا گیا تھا، ادروائز تو وہ جیت گئے تھے سیٹ. شہباز شریف ایک دو پاکٹس تو موجود ہیں نا وہاں پہ ان کی، تو ویسے بھی پارٹی کی لیڈرشپ ہونی چاہیے. آپ پی ایم ایل این کی آج ہمارے ہاتھ چڑھ گئی ہے، پی ایم ایل این کا آپ اندازہ کریں کہ کے پی کے اندر ان کا صدر اور سیکٹری جو ہے وہ پوری لیڈرشپ جو ہوتی ہے نا سیٹ بنتا ہے، صدر، نائب صدر، سینئر نائب صدر، سیکٹری، جوائنٹ سیکٹری، فنانس سیکٹری، ٹھیک ہے، اور ایگزیکٹو کمیٹی. اس میں صرف امیر مقام صاحب ہیں ایک صاحب جو کہ پوری پی ایم ایل این ہے، اور جو صاحب ان کے مہتاب عباسی ہیں، اقبال ظفر جھگڑا ہے، ٹھیک ہے، ان سب کو انہوں نے اٹھا باہر مارا ہے اپنا مریم نواز شریف صاحبہ نے. اس کی واحد وجہ کیا ہے کہ یہ بہت بڑا ٹھیکیدار ہے، امیر مقام سڑکیں وڑکیں بنانے کا کام کرتے ہیں، اربوں روپیہ ان کے پاس ہے، یہ پیسے خرچ کر سکتے ہیں.
جلسے کر سکتے ہیں، کراؤڈ لا سکتے ہیں کرائے کے اوپر. اس لیے یہ جناب PMLN کی قیادت کو جو ہے وہ بہت زیادہ عزیز ہو گئے ہیں. اب دیکھیے نا، اب سیکرٹری جو تھے وہ مفتاح اسماعیل تھے، صدر شاہ محمد شاہ تھے. آپ نے دونوں کو فارغ کر دیا، یعنی کہ پوری لیڈرشپ ہی آپ نے اڑا کے رکھ دی سندھ سے. آپ نے ان کی جگہ پہ کن کو کرنا ہے؟ ان دنوں میں جبکہ بڑے کروشل وقت ہے الیکشن کا، آپ نئے بندے لے کے آئیں گے اور اس کو لانے میں مسلسل تاخیر کیے جا رہے ہیں آپ، تو ان لوگوں کی کوآرڈینیشن ہی نہیں بن پائے گی جو پہلے لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں. آپ نئی ایگزیکٹو کمیٹی بنائیں گے، ان لوگوں کے گراس روٹ لیول کے اوپر کیا کنیکٹیوٹی ہوگی. تو یہ ہے، یہ ہوم ورک لیگ کرتا ہے. جس طرح زرداری صاحب کو پنجاب یاد آ گیا ہے الیکشن سے این پہلے، اور وہ بلاول ہاؤس میں آ کے ٹھکانا لگا کے بیٹھ گئے اور لوگوں کو انہوں نے بلانا شروع کر دیا بلاول ہاؤس بیریا ٹاؤن میں جو واقع ہے وہاں پہ. تو کہنا میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ وہ کمی ہے ہماری سیاسی قیادتوں کے اندر، ہماری سیاسی پارٹیوں کے اندر، جس کے نتیجے میں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کو مجھے اور ملک کو بھگتنا پڑتا ہے. یہ تو آپ دیکھیے PMLN کا مرکزی دفتر جو ہے وہ بند ہو گیا ہوا ہے. جو شخص اس کا کرایہ دیا کرتا تھا وہ پارٹی چھوڑ گیا ہوا ہے. PMLN کا اسلام آباد کی میں بات کر رہا ہوں. اور اب وہ جو حمزہ شہباز کا جو اپنا نہیں، مریم نواز شریف صاحب کے جو سمدھی ہیں ان کا کوئی فارم ہاؤس ہے یہ اپنا پری روڈ کے اوپر، تو اس کو انہوں نے ہیڈ آفس قرار دے کے، ریجنل آفس قرار دے کے، اور اس فارم ہاؤس پہ ساری سرگرمیاں ہوتی ہیں، اور اس فارم ہاؤس کے اندر کسی عام بندے کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ جس کا نام اندر سے آتا ہے وہ اندر جا پاتا ہے. تو ایسی سیاست تھوڑی ہوتی ہے. اس طرح کے ہوم ورک کے بعد اگر نتائج جو ہے الیکشن کے وہ ان کے حق میں نہیں آتے تو پھر یہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ آپ کی شور میں جانا شروع کر دیتے ہیں کہ دھاندلی ہو گئی، آج تک شفاف الیکشن ہو ہی نہیں سکے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح irrespective of the پارٹی تمام قیادت ہی ایسی ہے. وہ جو ذلے شاہ فوت ہوا تھا، اس کی آخری خواہش یہ تھی کہ عمران خان صاحب مجھے ایک دفعہ مل لیں، اور اس بیچارے کی آخری خواہش جو ہے پوری نہیں ہوئی. یہ ساری ہمارے ہاں پولیٹیکل ایلیٹ جو ہے وہ اسی کیلسنس کا شکار ہے. ہم کسی خاص پارٹی کی بات نہیں کر رہے، ہم تو پولیٹیکل ایلیٹ کی بات کر رہے ہیں، اور وقت پہ یہ کام نہیں کرتے. ہاں، وقت پہ یہ کام نہیں کرتے. کوئی ان کا تھنک ٹینک نہیں ہوتا، کوئی ان کے پاس ہوم ورک نہیں ہوتا. منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں اسحاق ڈار صاحب کہ میں IMF کو ڈیل کر دوں گا. یہاں پہ آ کے ان کے منہ کے اوپر چپیڑیں پڑتی ہیں اور وہ کامیاب نہیں کر پاتا. IMF کی بہت اچھی آپ نے بات کی کہ IMF کا جو شیڈول جاری ہوا ہے اس میں پاکستان کا نام تو ہے نہیں. ویسے یہ بات مجھے نہیں پتا اسحاق ڈار صاحب کے ذہن میں کیوں نہیں آئی، حالانکہ آپ جو ہے وہ اپنے ویلاگ میں اتنے عرصے سے اس بات کا اندیشہ ظاہر کر رہے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ کم از کم اس میں نہیں ہوگا. تو اب مستقبل میں کیا ہوگا آپ ہی ہمیں بتا دیں، اسحاق ڈار سے تو زیادہ آپ کو ہی پتا ہے. دیکھیں، ہم نے اس پروگرام میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس حکومت کے لیے اور کیئر ٹیکر کے لیے IMF از اوور ناؤ. IMF اب بیٹھے گا جب نئی حکومت آئے گی نومبر میں الیکشن کے بعد، ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ مذاکرات کریں گے اور نئی ڈیل کی طرف جائیں گے. ہمیں الیکشن میں IMF کے بغیر جانا پڑے گا. موجودہ حکومت کا خیال تھا کہ IMF جو ہے وہ ہمیں شاید کچھ کر دے، لیکن اگر IMF کے ساتھ ڈیل ہونا تھی تو فروری میں ہو چکی ہونی تھی، جو کہ نہیں ہو پائی. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 30 جون کو یہ جو IMF کا پروگرام تھا اس کی ڈیٹ ختم ہو جائے گی. اب ہمیں IMF کو جو پیسے ملے ہیں ہمیں وہ تھوڑے سے واپس کرنے ہوں گے. IMF سے ہمیں اور کچھ نہیں ملے گا، نمبر 1. نمبر 2، IMF کسی ایسی حکومت سے ڈیل نہیں کرتا جس کی مدت 6 ماہ سے کم ہو. ہمارے ہاں 3 ماہ کے لیے کیئر ٹیکر حکومت آئے گی، 1 ماہ اس حکومت کا رہ گیا ہے، پھر اس کی اوتھ ٹیکنگ اور سارا کچھ ہونا ہے. ہاں، تو اب جناب یہ بات جائے گی دسمبر جنوری میں جا کے ہم IMF کے ساتھ بیٹھیں گے. دسمبر میں بلکہ نومبر دسمبر میں IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ ہوتی ہے، تو اس کے بعد پھر وہ ہمیں ٹائم دیں گے بیٹھنے کا. اب وہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ ہم نے یہی پروگرام کنٹینیو ساتھ ری نیگوشیٹ کرنا. جو اکنامک ڈسپلن ہم نے IMF کی مرضی کے لیے حاصل کرنے کے لیے لانچ کیا تھا یا ہم نے امپلیمنٹ کیا تھا وہ امپلیمنٹ رہے گا.
اور آپ کی اور میری زندگی اسی طرح جیون رہے گی. بس ناظرین، تو آپ نے رضوان رضی صاحب کی بات سن لی ہے. وہ کوئی زیادہ ہوپ فل نہیں ہے، زندگی اسی طرح جیون ہی رہنی ہے تو کچھ مہینے بلکہ کافی مہینے ہیں یہی سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا. آنے والے دنوں میں جو کچھ بھی ہوگا وہ آپ کو ہم رضوان صاحب کا انالیسس سنواتے رہیں گے. آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.